اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت زمانے پہلے ویتنامی میں ایک جذباتی لڑکی تھی۔ بچپن ہی میں اس کی ماں مر چکی تھی۔ اس کی پرورش محلے کے ایک بوڑھی عورت کر رہی تھی۔ اس کا باپ تاجر تھا، اس لیے وہ زیادہ تر گھر سے باہر ہی رہتا تھا۔ ماں کے مر جانے اور باپ کے ساتھ نہ رہنے کی وجہ سے وہ کچھ بے پرواہ، ضدی اور شوخ ہو گئی تھی۔ اس کا باپ سال بھر میں صرف چند دنوں کے لیے موسم بہار میں گھر آتا تھا۔ اس کی لڑکی اب کچھ ہوش ووش کی ہو گئی تھی اور دن بھر کپڑے بنتی رہتی تھی۔ شام کو وہ دریا کی لہروں پر خالی ذہن ہو کر نگاہ ڈالا کرتی تھی۔ ایک روز جب وہ مکان کے دروازے پر کھڑی ہوئی تھی تو اسے باغ میں پتے کھڑکنے کی آواز آئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے باپ کا سفید گھوڑا استبل سے باہر آیا ہے۔ گھوڑے کو دیکھ کر لڑکی کو باپ کی یاد آ گئی۔ گھوڑے کے پاس پہنچ کر یوں ہی بے پرواہی سے بولی کہ اگر تم میرے والد کو ڈھونڈ کر انہیں میرے پاس لاؤ گے تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ اس کے بعد ہی گھوڑا ایک طرف روانہ ہو گیا اور مسلسل 3 دن اور 3 رات جنگلوں اور پہاڑوں میں چلتا رہا۔ پھر وہ ایک پہاڑی کے قریب سرائے کے پاس جا کر رکا اور زور سے کھنکھنایا۔ ایک تاجر جو حقیقتاً لڑکی کا باپ تھا اور سرائے میں بیٹھا شراب پی رہا تھا، گھوڑے کی آواز سنتے ہی پیالہ پھینک کر باہر آیا۔ گھوڑے کو دیکھ کر اسے یہ اندیشہ ہوا کہ گھر میں کچھ نہ کچھ حادثہ ہوا ہے۔ اپنے مالک کو دیکھ کر گھوڑا خوشی سے دم ہلانے اور ہنہنانے لگا۔ اس کے بعد مالک کے ساتھ ہی وہ گھر کی طرف چل پڑا۔ گھوڑے کے ساتھ باپ کو دیکھ کر لڑکی کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، مگر وہ اس عرصے میں یہ بھول گئی کہ اس نے گھوڑے سے کیا وعدہ کیا تھا۔ گھوڑا اسی روز سے بیمار پڑ گیا اور استبل میں پڑا رہا۔ وہ نہ تو کھاتا تھا اور نہ ہی اسے نیند آتی تھی۔ وہ اپنی غمگین اور اداس آنکھوں سے استبل میں بیٹھا بیٹھا لڑکی کے تمام حرکات و سکنات کو دیکھتا رہتا تھا۔ جب بھی لڑکی پاس سے گزرتی تو گھوڑا خاص انداز سے آ بھرتا، لیکن لڑکی کے دل میں اس کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ جب گھوڑے کی حالت دن بدن خراب ہونے لگی تو لڑکی کے باپ نے اپنی بیٹی سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ کی۔ لڑکی نے پورا واقعہ اسے بتا دیا۔ واقعہ سن کر باپ سخت حیرت زدہ اور پریشان ہوا۔ اس غریب جانور کا کچھ خیال کیے بغیر اس نے اپنا تیر کمان سنبھالا اور گھوڑے کو مار دیا۔ اس نے گھوڑے کا چمڑا نکلوا کر پاس کی جھاڑی پر رکھ دیا۔ اس کے بعد تاجر نے اپنے سفر پر یہ کہہ کر روانہ ہو گیا کہ وہ گھوڑے کے چمڑے کو روز دھوپ میں سکھایا کرے تاکہ کچھ دنوں کے بعد وہ کام کا ہو جائے۔ ایک دوپہر جب کہ لڑکی گھر میں کپڑے بن رہی تھی، ایک طوفان آیا۔ وہ چمڑا اٹھانے کے لیے جھاڑی کی طرف بیزاری سے یہ کہتے ہوئی دوڑی کہ ناپاک چیز، تمہاری وجہ سے مجھے پریشانی ہوتی ہے۔ میرا تو جی چاہتا ہے کہ تجھ کو تالاب میں پھینک دوں۔ جیسے ہی اس نے آخری الفاظ ادا کیے، چمڑا خود بخود اٹھ کر اس لڑکی کو لپیٹ کر آسمان کی طرف اڑ گیا۔ کچھ وقفے کے بعد وہ بیر کے درختوں کے پاس ریشم کے ایک کوے کی شکل میں اترا جس کے اندر ریشم کا کیڑا موجود تھا۔